کون سی پریشانی رحمت ہے اور کون سی عذاب؟ جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو یا افلاس اور تنگ دستی میں ہو یا قرض کی پریشانی یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ اور دوسری قسم کی تکلیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ لیکن دونوں قسم کی پریشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے؟ یہ پہلی قسم کی پریشانی ہے یا دوسری قسم کی پریشانی ہے؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکالیف کی علامت الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے، مثلا یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، یہ پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھوڑ دے، مثلا پہلے نماز پڑھتا تھا اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یا پہلے ذکر و اذکار کے معمولات کا پابند تھا اب وہ معمولات چھوڑ دیے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر اور عذاب ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اگر تکلیف آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے، اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے، وہ اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے، اور یہ تکلیف اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائشیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس بندے کو آرام پہنچانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا بادشاہ ہو، یا سرمایہ دار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عالم جنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے، اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے، غم اور تکلیف سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔
البتہ کسی کو کم تکلیف ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے کوئی دولت لے لی ہے۔ کسی کو صحت کی دولت دے دی ہے لیکن روپے پیسے کی دولت سے محروم ہے۔ کسی کو روپے پیسے کی دولت حاصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے۔ کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہیں۔ کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی ہے۔ غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکالیف بھیجتے ہیں۔ وہ آزمائشیں اور تکالیف اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائشیں اور تکالیف کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ زاری اور آہ بکا کی آواز سنوں۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس معنی کی متعدد احادیث آئی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر دو، اس لیے کہ میں اس کی آہ و بکا اور اس کی گریہ زاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشانیاں تو آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، اور تاکہ اس کے درجہ بلند ہو جائے اور جب آخرت میں میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پہنچے۔ اسی لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو تکالیف اور پریشانیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا غریب پر اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آتا؟ آپ جب غریب اور تنگ دست فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بڑا ترس کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کا بڑا برا حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس پر ترس نہیں آ رہا۔ ارے بھائی، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے کہ کس پرزے کے ساتھ کیا بات مناسب ہے۔ تم کیا، تمہارا دماغ کیا، تمہاری عقل کیا، تمہاری سوچ سمجھ کیا، تمہیں کیا معلوم کہ کس پرزے کو کس کام میں لگایا ہوا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے، کیا اس کا انجام ہونا ہے۔ اور یہ باتیں تو وہی علم و خبیر جانتا ہے، وہی عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے وہی جانتا ہے کہ اس کے حق میں غریبی اور تنگ دستی ہی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رحیم ہے، رحم کے نتیجے میں اس کو زیادہ مال و دولت نہیں دی